بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لکم۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 17 ستمبر 2019 ہے اور آج یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 145 ہے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ مشورے دیں گے اور پھر لیکچریٹ جو ہے وہ کروائیں گے۔ سب سے پہلی بات وہ ہے کہ نصیحت کرنا بہت آسان ہے اور نصیحت پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے نصیحت میں نہیں کرتا بلکہ مشورہ ضرور دوں گا۔ اور اس لیکچر کے بعد لیکچر نمبر 146 آپ نے ضرور ملاحظہ کرنا ہے، ڈیٹیل جو مشوروں کی ہے اس لیکچر میں دی گئی ہے۔ تو اس میں سمپل میں آپ کو یہ کہوں گا، اکثر بچے واٹس ایپ پہ پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے اور فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر ہم اپلائی کریں یا کب اپلائی کریں 145 PMA لانگ کورس کے لیے۔ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ICS کیا ہوا ہے، ڈپلومہ کیا ہے، FSC کیا ہے، FA کیا ہے، تو وہ ڈاؤٹ کا شکار ہیں کہ اپلائی کب کرنا چاہیے۔ تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا، یہ مشورہ دوں گا کہ اپلائی ضرور کریں۔ انیشل ٹیسٹ جتنے مرضی دفعہ آپ دیں، انیشل ٹیسٹ جتنی مرضی دفعہ آپ دیں، انیشل ٹیسٹ جب تک آپ کی ایج ہے، FA FSC اور اس سے ایکولنٹ جو بھی آپ کے پاس سند ہے، تو جب تک آپ کی ایج 22 سال تک نہیں ہو جاتی، رول یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی دفعہ آپ انیشل ٹیسٹ دیں۔ دیکھیے اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں، ناکام وہ بھی شخص نہیں ہے، کہتے ہیں ناکامی کا لفظ ذہن سے نکالنا چاہیے، وہ اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے، ناکام نہیں بلکہ اس نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، وہ بھی کامیاب ہے۔ تو اگر آپ کی تیاری بالکل نہیں ہے، پریپریشن نہیں کی، 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ ضرور رجسٹریشن کروائیں، آپ کا ایکسپیرینس تو ہو جائے گا نا، اور اللہ کرے آپ انیشل میں پہلی دفعہ ہی پاس ہو جائیں، اور اگر پاس ہو گئے پھر ICB تو اتنی مشکل ہے نہیں۔ اور جتنا لوگوں نے ڈرایا ہوتا ہے، آپ مختلف ویڈیوز سنتے رہتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، جتنا ایک ذہن بنایا ہوتا ہے کہ بہت ٹف ہے، مشکل ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، سمپل سی چیز ہے۔ اگر آپ نیچرل ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولتے، سچے ہیں، آپ نے کہیں سے ٹریننگ نہیں حاصل کی بلکہ پریپریشن کی ہے کسی شخص سے، تو ٹریننگ اور پریپریشن میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ نے کوئی ٹریننگ کی ہے تو پھر آپ کی بناوٹی پرسنالٹی ہے، تو پریپریشن کیا تو پھر آپ نے محنت کی ہے، ٹھیک، اپنے آپ کو پالش کی ہے۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جو ریپیٹر ہیں، ISSB کے ریپیٹر، وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر پچھلا ریکارڈ چیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ اس جو ہے نا تذبذب کا شکار ہیں اور ذہنی خلفشار کا شکار ہیں کہ پچھلے ریکارڈ چیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پچھلی فائل جو ہم نے پرفارمنس دی ہے وہ ان کے سامنے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دیکھیے آپ نے پالش کر کے اپنے آؤ گئے ہیں نا، اگر پالش کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، پریپریشن کر کے گئے ہیں، تیاری کر کے گئے ہیں، تو اگر چیک ہو بھی جائے تو کیا ہے، یہ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا۔ اور دوسرا دیکھیں، سائیکالوجسٹ نیا ہوگا، سائیکٹرسٹ نیا ہوگا، GTO نیا ہوگا، اور جو انٹرویو لینے والا ہے وہ آپ کا نیا شخص ہوگا، تینوں نئے ہوں گے، نئے بندے ہوں گے، ضروری تو نہیں وہی آپ کے ساتھ ہوں پچھلے جو تھے اور آپ کی فائل سامنے پڑی ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ پریپریشن اگر کی ہے تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ پیچھے اگر میں ناٹ ریکمینڈ ہو چکا ہوں تو ابھی بھی ناٹ ریکمینڈ ہی ہوں گا۔ ایسے کئی 20 کیس ہیں جو ایک دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہے، دوسری دفعہ ریکمینڈ ہو کے آ گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تیسرا چانس بھی ہوتا ہے ISSB میں، اگر آپ کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے، کوالیفیکیشن آپ نے زیادہ ہے، FA FSC اس کی عمر 22 سال ہے اور 22 سال ایج پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ نے BA کر لی ہے، BSc کر لی تو 1 سال آپ کو مزید مل جاتے ہیں، 23 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ لانگ کورس کی میں بات کر رہا ہوں، لانگ کورس میں آپ 23 سال۔ اس طرح اگر ایک شخص ہے آرمی میں سپاہی ہے، اس کے نمبر 60% نہیں ہے لیکن ہے سپاہی، تو وہ 50% پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی عمر بے شک 25 سال کیوں نہ ہو، یعنی 25 سال تک وہ ایک سپاہی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر BS کرتے ہیں آپ تو BS کے پھر 24 سال تک ایج ہے۔ اس طرح اگر ماسٹر کرتے ہیں فیمیل کے لیے تو ان کے 28 سال تک ایج ہے، اور MPhil کرتے ہیں اگر میل ہے، ایجوکیشن کور میں جا رہے ہیں، ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن، تو ٹریننگ بھی بہت کم ہے، 22.5 ہفتے ٹریننگ ہوگی، تقریباً 5.5 ماہ بنتے ہیں، 22.5 ہفتے 5.5 ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ کیپٹن کا رینک ملتے ہیں۔
اور تیسرا چانس بھی ہے، چاہے آپ ٹھیک ہے بھلے 2 دفعہ ناٹ ریکمینڈ کیوں نہ ہوئی ہوں، تیسرے چانس میں آپ چلے جائیں، اور ذہن میں کبھی پریشانی کا شکار نہ ہو کہ یار میں گیا ہوں تو دوسرے شخص سے زیادہ محنت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ نیت دوسرے کے لیے بھی اچھی رکھیں، اپنے لیے بھی اچھی رکھیں، کانفیڈنس کے ساتھ جائیں، تیاری آپ کر کے جائیں، پریپریشن کریں۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر محنت کریں گے، والدین سے دعا لیں گے، نیت آپ کی صاف ہوگی، پازیٹیو پرسنالٹی ہوگی، تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ اچھے بندے کو تو لوگ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ہیرا اگر گند کے اندر بھی پڑا تو ہیرا ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو بندے کا کریکٹر اتنا اعلیٰ ہو، اتنا اسٹرانگ ہو کہ نہ صرف خود اپنی زندگی بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس کے اندر اچھے جذبات ہونے چاہیے۔ معاشرے کے افلاح کے بارے میں سوچیں۔ اقبال کا ہے نا خودی کا تصور، خودی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں صلاحیتیں پیدا کی ہیں، ان صلاحیتوں کی پہچان کا نام خودی ہے، عرفان کا نام خودی ہے۔ اور اگر یہ صلاحیتیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتلائی ہوئے راستے کے مطابق ان صلاحیتوں کو پازیٹیو طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور قرآن کے احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے راستے کے مطابق استعمال کر رہے ہیں اپنی فلاح کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، تو یہ خودی ہے۔ اور اس سے اگلا درجہ پھر بے خودی کا درجہ ہے، جسے اجتماعی خودی کہتے ہیں۔ اگر اس کے جذبات یہ کہ معاشرہ کی بہتری ہو، میری وجہ سے سوسائٹی کا فائدہ ہو، تو خودی سے اگلی منزل پہ پہنچ چکا ہے، بے خودی سے بھی باہر نکل چکا ہے۔ تو اصل مرد کلندر، مرد حق اور مرد مومن وہ شخص ہوتا ہے جس کے سینے میں دوسروں کا درد بھی ہوتا ہے، صرف اپنے لیے نہ جیے، بلکہ اس لیے میں کہتا ہوں جو نوٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس، اچھی بک ہے، ٹھیک ہے، چھپائیں مت کسی سے۔ بچے کیا کرتے ہیں دیکھنے میں عموماً یہ ایک چیز چھپاتے ہیں، نوٹ چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے نہیں ہیں۔ بک پتہ ہے تو نہیں کہ میں ہو جاؤں یہ رہ جائے، یہ ایک ڈر یہ ہوتا ہے یار یہ نہ ہو یہ چلا جائے، سیٹ ایک ہے تو میں رہ جاؤں۔ یہ نیت نہیں رکھنی، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی سوچنا ہے جو اپنے لیے سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر فرمائے گا۔ تو اس کے بعد لیکچر جو نیکسٹ ہے میرا 146 لیکچر، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں کچھ مشورے میں نے دیے ہیں۔ اکتوبر میں ٹیسٹ آ رہا ہے، تو اسٹوڈنٹ کو دوبارہ میں کہتا ہوں ضرور اپلائی کریں انیشیل ٹیسٹ میں، اور تیاری کر کے جائیں۔ اگر تیاری کسی کی نہیں ہے تو 1 مہینہ کافی ہے تیاری کے لیے، ابھی 1 مہینہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم لیکچریٹ ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں۔ کمیونیکیشن اسکل میں نے بتایا 2 طرح کی کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہیں۔ ایک کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہے وربل کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہے زبانی، یعنی کہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں یا آپ جو لکھتے ہیں، رائٹنگ اینڈ اسپوکنگ، اس سے آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے آپ کے لفظوں کے ذریعے سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لفظوں کو چناؤ اچھا کرنا چاہیے، جتنا اچھا لفظوں کو چناؤ کریں گے اتنی اچھی آپ کی سوچ کی عکاسی ہوگی، کیونکہ کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں، آپ کے الفاظ آپ کا عمل بنتا ہے، آپ کا عمل جو آپ کا کردار بنتا ہے، آپ کا کردار آپ کی پہچان بن جاتے ہیں۔ سمجھے یہ بات؟ اس لیے سوچ اعلیٰ ہو تو آپ کے لفظ بھی اچھے ہوں گے، سوچیں پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو ٹاپک دیا بھی جائے تو آپ اس پہ پازیٹیو بولیں، چاہے وہ ڈسکشن ہے چاہے وہ لیکچریٹ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ دوسری جو ہے کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہے باڈی لینگویج اور مینرز، آپ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں، میس کے اندر آپ کے کیا مینرز ہیں، مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں تو کیسے آپ بیٹھتے ہیں، عبادت کرنے کی کیا مینرز ہیں، پھر انٹرویور کے پاس جب آتے ہیں انٹر ہونے کیا مینرز ہیں، اٹھنے کے اور جانے کے کیا مینرز ہیں۔ سمجھے یہ بات؟ شوز کیسے پہنتے ہیں، ٹائی کیسے آپ لگاتے ہیں، یہ سب تمام یہ بھی کمیونیکیشن اسکل ہے، یہ نان وربل ہے کہ آپ کی زبان اور گفتگو اور ورڈز کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی کو جج کرنا، دونوں چیزیں اگر میچ کرتی ہیں تو آپ ایک اچھے اور سوبر انسان ہیں۔ اگر ڈیسنٹ کپڑے پہنے ہیں نیٹ اینڈ کلین اور ڈیسنٹ گفتگو کر رہے ہیں نیٹ اینڈ کلین، تو آپ کی پرسنالٹی کو نہ صرف آرمی والے بلکہ ہر جگہ آپ کی پرسنالٹی کو سراہا جائے گا، اور ہر شخص چاہے گا کہ میں اس شخص سے دوستی کروں۔ سمجھیے بات؟ دیکھیں بعض لوگ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے ایسے میں دوستی کروں، تو ایسے لوگوں سے لوگ دوستی کرتے ہیں۔ جو نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے، رہنا ہے کمرہ ہے اس کا وہ بھی نیٹ کلین ہونا چاہیے، کپڑے پہنتا ہے ڈریس ہے وہ نیٹ کلین، ڈیلی نہانا برش کرنا۔ سمجھ یہی بات؟
پھر چلنا گفتگو نہ کرے تو یہ جو آپ کا نان وربل کمیونیکیشن اسکل ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ کی پہچان ہو جاتی ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں ٹاپکس کی طرف. آپ کا ٹاپک کیا ہے لیکچرر کا؟ پاکستان میں علم کے بارے میں. جی پاکستان کا تعلیمی نظام. تعلیمی نظام آپ کے ٹاپک پہ بچے کیا ہے؟ پاکستان میں بے روزگاری، عظمت والدین، ہانی، مسئلہ کشمیر. جی ہاں جی میری زندگی کا مقصد. جی شاہ صاحب آپ کو ٹاپک میں دیتا ہوں تھوڑی سوچ کے. ٹھیک ہے آپ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام. آج ہم پاکستان کے تعلیمی نظام پر وہ جو لیکچریٹ کرنے جا رہے ہیں یا اس کے اوپر بحث کرنے جا رہے ہیں. ٹائم دیکھنے اگر پاکستان کا حقیقت میں گورنمنٹ کا تعلیمی نظام دیکھا جائے تو پہلے جب پاکستان بنا تھا 1947 میں آزادی جب ہوا تھا پاکستان، تو اس وقت سے لے کر مقصد ہے کہ 1970 تک پاکستانی نظام تعلیمی نظام بہت اعلیٰ تھا. اس کے بعد کچھ ہماری گورنمنٹ جو ہے معیشت ہماری دن بدن کمزور ہوتی گئی، تو ہمارا جو گورنمنٹ کا تعلیمی نظام تھا وہ کمزور ہوتا گیا. تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا گورنمنٹ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بنسبت پرائیویٹ سیکٹر کے بہت کمزور ہے. ہمیں اس کے لیے بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ کا تعلیمی نظام بہتر ہو جائے تو ہمیں پرائیویٹ اداروں کی طرف جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم ایک بھاری فیسیں دے کر ہم اپنا تعلیم حاصل کریں. تو ہمیں اس پر اصلاحات کرنی ہوں گی. گورنمنٹ کو اس کے اوپر تعلیمی جو ہے زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ ادارے بنانے ہوں گے. اگر سکول میں تعداد زیادہ ہو گیا، جس طرح ہماری آبادی آئے روز بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے حکومت کو پراپر انتظام کرنا ہوگا. اس کے لیے تعلیم کا سسٹم لانا ہوگا، اس کے لیے اچھا ایک سسٹم لانا ہوگا. اگر ایک سکول بنا رہے ہیں تو اس کے اندر پانی کا نظام ہونا چاہیے، بجلی کا نظام ہونا چاہیے، جس طرح آج کل پرائیویٹ سیکٹر دے رہے ہیں. تو ہمیں اس طرح مقصد اصلاحات کرنی ہوگی. جب ہمارا گورنمنٹ آج اگر دیکھا جائے تو ہم گورنمنٹ میں جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس میں ہم اتنا انٹرسٹ پیدا ہو کر مقصد تعلیم حاصل کرنے نہیں چاہتے. تو ہمیں انٹرسٹ کس طرح پیدا ہوگا؟ اگر ایک آج جس طرح یونیورسٹی یا کالج میں ایک ٹیچر گورنمنٹ میں اگر وہ ہمیں اگر ایک مثال کے طور پر ایک سیل ہے، سیل کے بارے میں اگر ہمیں گورنمنٹ کے جو سیکٹر ہیں ان میں بتایا یا ٹیچر ہمیں پورا بتایا کہ سیل کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا موجودہ پریزنٹ رول کیا ہے، تو آخر اس کا فیوچر میں کیا رول ہے، تو اگر یہ اس کے بارے میں ہمیں ایک کلاس کے اندر بتا دیا جائے تو ہمیں نہ تو کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹیوشن یا اکیڈمی کی ضرورت ہے. تو اس طرح ہمیں تعلیمی نظام میں بہت سارے اصلاحات کرنے ہیں. اگر ہمیں دنیا کے ساتھ لڑنا ہے تو ہمیں اپنے گورنمنٹ کا تعلیمی نظام وہ جو ہے بہتر کرنا ہوگا، مضبوط سے مضبوط کرنا ہوگا. جب ہمارا تعلیمی نظام انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی سے نہیں روک سکتی. آج ہماری زوال پذیری کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تعلیمی نظام کا ناقص ہونا ہے. اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اصلاحات کرے، نوجوانوں کے لیے جو ہے سکول، کالج، یونیورسٹی کا اضافہ کرے، بجائے اس کے کہ ہم ایک جو ہے پرائیویٹ سسٹم پہ چلیں. تو ہمارا گورنمنٹ کا نظام تعلیمی نظام اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی پرائیویٹ ادارے یا باہر ملک کے جو ہے یونیورسٹیز کا سہارا نہیں لینا پڑے، اپنے ملک کے اندر وہ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جو میرا لیکچریٹ کا ٹاپک ہے مسئلہ کشمیر. مسئلہ کشمیر پاکستان کے وجود کے آنے کے ساتھ ایک مسئلہ تھا. تو 1935 کے ایکٹ کے مطابق جو انڈیا کے گورنمنٹ کا جو ایکٹ تھا اس کے مطابق پاکستان نے آزادی حاصل کی. اس میں آئین میں یہ تھا کہ اگر کوئی بھی ریاست ہندوستان میں، پاکستان میں اگر شامل نہیں ہونا چاہتی تو وہ اپنی آزاد ریاست قائم کر سکتی ہے. تو آزاد ریاست قائم کر سکتی ہے. تو جو ان کا راجا تھا وہ ہندوؤں کے ساتھ مل گیا تھا، تو اور انہوں نے انڈیا نے اپنی گورنمنٹ جو فوج تھی وہاں وہ بھیج دی تھی. کشمیر کا جو علاقہ ہے اس میں گورنمنٹ جو تھی وہ جو سرکار تھی وہ ہندو تھی، لیکن جو میجارٹی آف پیپل تھے 80% پیپل وہاں آبادی جو تھی وہ مسلمان تھی. تو یہ جو ایشو گورنمنٹ اور پبلک میں آیا اس کی وجہ سے یہ آج تک مسئلہ بنا ہوا ہے. اس ایک بادشاہ کی غلطی سے آج پورا 2 کروڑ عوام کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی جو قرارداد دیا کہ
ان کو اپنا رائے کا حق ہے، وہ ریفرینڈم کروائیں، جو بھی کروائیں کہ ان کے پیپل جن کے ہندوؤں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اگر مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہے، اگر آزاد ریاست رہنا چاہتے ہیں تو جیسا وہ چاہیں۔ تو مین مسئلہ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ وہاں نہیں چاہتی، کیونکہ جو پاکستان کے مین دریا آتے ہیں وہ وہیں سے آتے ہیں، شروع ہوتے ہیں۔ تو اب ہم پاکستان کو گورنمنٹ ہمیں ایز اے مسلم ان کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ جو ہمارے لیے ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے UAE نے ہمیں آفیشلی طور پہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے، ہم نے ان کے سامنے سے یوٹیلائز نہیں کیا کہ یہ امت پاکستان کا مسئلہ کیسے ہے، وہ مسلمان مر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ پاکستان کو نہ دیں، ان پہ ظلم تو نہ کریں، ان پہ جبر تو نہ کریں، ان پہ زبردستی تو نہ کریں، چادر اور چار دیواری کی پامالی تو نہ کریں۔ ریسنٹلی ہوا ہے کہ 170 جو RSS کے بندے تھے انہوں نے مسلمانی جو خاتون تھیں 10 تھی کہ 15 انہوں کو لے گئے ہیں کسی چھاونی میں جو فوجی چھاونی تھی، حالانکہ وہ فوجی افسر نہیں تھے، وہ RSS کے بندے تھے، وہاں مجاہدین آئے گئے ہیں اور انہوں نے ان کو مارا، اور بعد میں انڈین گورنمنٹ میں میڈیا کو منع کیا، حالانکہ وہ RSS کے بندے تھے، اور RSS ان کے فوجی افسر نے جو میجر تھا اس کا نام مجھے بھولا ہوگا، اس نے بیان دیا کہ یہ RSS کے بندے تھے اور یہ ہم سے فوجی وہ ورزیاں مانگ گئے ہیں، یعنی وہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے لگے ہیں کہ مسلمانوں کے عورتوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کیسے پاکستان کا مسئلہ ہے؟ یہ تو امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جو 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیوں کیا تھا؟ ایک بیٹی نے خط لکھا تھا کہ میری عزت پہ حملہ ہوا ہے، یہ تو وہاں محمد بن قاسم یہاں آیا 712 میں، اس نے کشتیاں جلا ڈالی کہ ہم نے مڑ کے نہیں جانا، اور ہم آج اتنی بڑی طاقت ہیں مسلمان کے 57 ممالک ہیں اور ایسی کہ کسی نے انڈیا کے پر پابندی نہیں لگائی سفارتی طور پہ۔ تو یہ ہمارے لمحہ فکریہ۔ اب بات آ جاتی ہے پاکستان کی، پاکستان کیا کر رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں پاکستان کچھ نہیں کر رہا، پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے۔ ریسنٹلی افغانستان پہ جو ان کے فوجیوں کے لیے راشن وغیرہ جا رہے تھے، جہاں ان کے لیے جو برآمد ہوتی ہے وہ جا رہے تھے، اس پہ پاکستان نے اٹیک کیا۔ پاکستان میں مجاہدین بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ ریسنٹلی پاکستان نے ان کی جو ہوا میں ان کی انٹری تھی، پاکستانی اسکائی میں انٹری ہوتی ہے، وہ بین الاقوامی طور پر بند کی گئی ہے۔ ریسنٹلی جولائی میں بند کر دی تھی، اب پرماننٹ طور پہ کہا ہے کہ 4 سے 5 مہینوں کے لیے بند کر دی گئے، اگر مزید ہوگا تو وہ مزید بھی کریں گے۔ اور پاکستان میں یہ ایشو 70 سال سے UNO میں نہیں اٹھا، یہ سفارتی طور پہ پاکستان نے UNO میں مسئلہ اٹھا دیا۔ OIC کو UAE کو اتنا تو انہوں نے احساس دلا دیا کہ UAE یہاں آ گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جب بھی ہوگا جنگ سے حل ہو گیا، کیونکہ 70 سال سے ہم نے اسے سفارتی تعلقات سے ہم نے اس پہ نیگوشیشن کی ہے، مذاکرات کیے ہیں، یہ مسئلہ حل مذاکرات سے ہونے والا نہیں ہے۔ جب بھی کرنا ہے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی نے اٹیک کرنا ہے اور مسئلہ لینا ہے، کیونکہ ہم نے جو جموں کشمیر آزاد کروایا تھا، جو مقبوضہ جو آزاد کشمیر ہے، تو یہ بھی ہم نے وار کے بیس پہ کیا تھا، زور بازو سے لیا تھا، اور انشاءاللہ جو ہم نے غزوہ ہند کی شاہ ولی اللہ نے، شاہ نعمت اللہ نے اور حضرت وسلم نے جو پیشن گوئی کر دی تھی، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو حضرت وسلم کو جو خوشبو آئی تھی، اس نے شعر لکھا ہے کہ جو خوشبو آئی تھی وہ میرا ہی وطن تھا۔ تو غزوہ ہند ہونا ہے اور انشاءاللہ ہم نے زور بازو سے ان سے کشمیر بھی لیں گے اور انڈیا بھی لیں گے۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ پاکستان میں بے روزگاری کو کس طرح سے ہم قابو میں لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو انحصار ہے وہ زراعت پر ہے۔ اگر ہمارا زراعت پر 65% انحصار ہے، اگر ہم زراعت کو بہتر بنائیں گے تو ہمارا روزگاری بہت سی کم ہو جائے گی۔ جس طرح ہمارے ڈی خان اور کلاچی سائڈ پہ زمینیں بن جا رہے ہیں، ان کو بورنگ وغیرہ لگائے جائیں اور ان کو صحیح طریقے سے آباد کیا جائے اور ادھر فصل وغیرہ اگائی جائے تو ہمارا بہت سی روزگاری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہماری درآمد اور برآمد۔ اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں، اس میں صحیح طرح سے کام شروع کر دیں، ہم بہت سے لوگوں کو مل اور ان میں کام دینا شروع کر دیں، بہت سی مل بنا دیں اور اس طرح سے بہت سے کارخانے بنا لیں، تو اس میں
ہمارا بہت سا فائدہ ہو جائے گا. بہت سے لوگ آ جائیں گے, ان کو ہم کام دیں گے. جس طرح ہمارے بہت سے پٹھان لوگ اور دوسرے لوکل لوگ ادھر جاتے ہیں لندن سائڈ پہ اور دبئی سائڈ پہ جاتے ہیں کام کے لیے, ان کو ادھر نہیں جانا پڑے گا, وہ ادھر پاکستان میں کارخانوں میں کام کریں گے, جس سے ہماری پاکستان میں بہت سی ترقی ہو جائے گی اور اس سے ہماری پاکستان کو بہت سا فائدہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارا ایجوکیشن کا بہت سا مسئلہ ہے. اگر ہم ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں اور ہم سرکاری اداروں میں ایم فل اور پی آئی ڈی ٹیچر بھرتی کر دیں اور اس سے ایجوکیشن بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی. اپنے ہم لڑکوں کو صحیح طریقے سے ایجوکیشن کی طرف متوجہ کریں تو وہ جس طرح اب پرائیویٹ ادارے ہیں ان سے ہم بچ جائیں گے اور ہماری جو ہے نا ایجوکیشن بہت ہائی ہو جائے گی. اس لیے ہماری جو بے روزگاری ہوگی نا وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی. آج کا میرا ٹاپک عظمت والدین پر ہے. تو عظمت والدین یہ ہے کہ والدین کی عزت کرنی چاہیے, اور کیونکہ والدین وہ واحد انسان ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ بہت مخلص ہوتے ہیں, اور انسان کے ساتھ وہ مطلب ہر قسم کو وہ کرتے ہیں, سیکریفائزز کرتے ہیں انسان کے لیے, اور اپنے بچوں کو وہ بہتر سے بہتر پلیٹ فارم پہ وہ کرتے ہیں کہ وہ اچھا وہ کریں. تو بچے کے لیے بہت قربانیاں دیتی ہے ہر وقت, مطلب ہے وہ 8, 9, 10 مہینے کے لیے اسے پیٹ میں پالتی ہے, پھر 3-4 سال اسے گود میں رکھتی ہے اور ساری عمر اس کو دل میں رکھتی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور والد جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. تو اس لیے ہمیں والدین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے غربت کیسے ختم کی جائے. پہلے بات یہ سوچی جائے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, اس میں ابھی بھی کئی ایسے اقدامات چل رہے ہیں تاکہ غربت کا خاتمہ کیا جا سکے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا تعلیمی نظام سٹرانگ رکھنا ہوگا, اور ہمیں اپنی اکانومی لیول کو بڑھانا ہوگا اور اپنے برآمدات کو بڑھانا ہوگا. برآمدات کو بڑھانا پڑے گا. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں پاکستان میں پیسے کی قیمت اتنی نہیں ہے. اگر ہمارے مقابلے بھارت کو دیکھا جائے ادھر پیسے کی قیمت زیادہ ہے. پیسے کی قیمت زیادہ ہے جس وجہ سے اس دن میں نے بتایا, دوبارہ یہ ریپیٹ کروں کہ آواز کو اتار چڑھاؤ. آپ کی آواز جاندار ہونی چاہیے. شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے, اور آواز ہی آپ کی دھیمی ہو کمزور ہو تو یہ نیچریٹ پر اس کو لطف نہیں آئے گا سننے والوں کو. تو آپ کی آواز ایک اسپیکر کی آواز ہونی چاہیے, ایک لیڈر کی آواز ہونی چاہیے. آواز میں ایک جان پیدا ہونی چاہیے. ابھی آپ بولیں گے تو اونچی آواز میں بولیں گے, جاندار آواز کے ساتھ چلیں گے. ملک میں جو غربت ہے پھر اس کو خاتمے کے لیے ہمیں تعلیمی نظام اپنا سٹرانگ رکھنا چاہیے, اور مواقع اپنے پورے مواقع دینے چاہیے لوگوں کو بہتر زندگی کے لیے. جیسے کہ اب اگر ہم کسی معاشی منصوبے پہ کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹ رکھے جائیں تاکہ غربت کا خاتمہ کیا جا سکے. اب جیسے ہمارا چین کے ساتھ اب جو سی پیک منصوبہ ہو رہا ہے, اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ نئی اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی لوگوں کے لیے جاب کے اپلائی کے لیے, اور اس سے ہمارے جو غربت ہے اس میں بھی بڑا اثر پڑے گا, یعنی کہ غربت کا خاتمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آج کا ٹاپک ہے افراد کے ہاتھوں میں ملت کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. اس کا یہ مطلب ہوا کہ آج کل کے جو نوجوان کام کر رہے ہیں اپنے ملک کو ترقی کے لیے, ان کا بہت کردار ہے ملک کے لیے. جیسے مطلب کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے زمانے میں تھا کہ اور نوجوانوں نے بہت ہمت اور محنت کی تھی, مطلب سیاست کو آگے لائے تھے, تو انہوں نے ایک ملک کھڑا کر کے دکھایا تھا, اور اس ملک کا نام تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس لیے آج کل کے جو افراد ہیں, مطلب اگر وہ محنت کریں گے, اپنے لیے روزگار بنائیں گے, تو وہ ایک ترقی یافتہ ملک اور ایک اپنے لیے اچھا مستقبل وہ کر سکتے ہیں. تو میرے مطلب کہ خیال کے مطابق افراد کے ہاتھوں میں جو اقوام کی تقدیر, تو اس کی وجہ سے جو تقدیریں قوم کی بدلتی ہیں تو وہ خالی نوجوانوں کی وجہ سے, افراد کی وجہ سے. اگر وہ محنت کریں گے, مطلب حوصلہ کریں گے, کوشش کریں گے آگے جانے کی, تو ان کی تقدیر چینج ہوگی, ان کو روزگار کے مواقع ملیں گے, ان کا ملک ترقی کرے گا.
جیسے آج کل چائنا دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، مطلب کہ ترقی کر چکا ہے. ان کے جو نوجوان ہیں یہ ایک سائنسی ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، مطلب کہ ان پر جو محنت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج چائنا ایک کامیاب ملک ہے. اس لیے میں پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک مطلب کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک محنت کریں، ترقی کریں، مطلب کہ آگے آنے کی کوشش کریں. اس کی وجہ سے پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے. نیکسٹ ٹاپک پہ جو کینڈیڈیٹ آ رہا ہے اس کا ٹاپک ہے میری زندگی کا مقصد. اوکے اسٹارٹ اپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کا نام ہے میری زندگی کا مقصد. میرا جو آج کا عنوان ہے میری زندگی کا مقصد. ہماری زندگی کا مقصد، میں پہلے اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ ہمیں پاکستانی ہیں اور ہمیں اسلام کے اندر پیدا ہوا، ہم مسلمان ہیں. میری زندگی کا مقصد آرمی آفیسر بن رہا ہے. شروع سے ہی میرے اندر بے پناہ خواہش تھی کہ میں آرمی آفیسر بنوں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں اور اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں اور اپنے ملک کا نظام بالکل درست اور صحیح، بالکل مینرز پہ چلایا جائے. میں اس لیے پاکستان آرمی میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے مینرز بہت اچھے ہیں. وہ کوئی اس کے اندر رشوت وغیرہ نہیں ہے، بالکل پاک صاف ہماری آرمی ہے. اور میں اپنے ملک کے لیے اپنی جان وغیرہ پیش کرنا چاہتا ہوں. شروع سے ہمارے لیے ہم پاک آرمی میں جانے کا جذبہ تھا دل کے اندر، اس لیے میں پاک آرمی میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا ملک کا نام روشن کر سکوں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں اور اپنے دشمنوں کو بتا سکوں کہ ہمارے پاک آرمی میں کتنا جذبہ اور ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوتے ہیں. انہیں بتا سکیں کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان سے محبت دین اسلام سے محبت ہے. جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے یہ ایک قربانیاں دی گئی ہیں اس کو بنانے کے لیے. لاکھوں مسلمانوں نے لہو بہایا اپنا اور دین کے نام پہ یہ بنا ہے ملک. کلمہ اس کی بنیاد ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے. اگر پاکستانی سرحدوں کی ہم حفاظت کریں گے، پاکستان کی ترقی میں ہم رول ادا کریں گے، تو اس سے مراد یہ کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی کے لیے جینا ہے. ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے. پاکستان اور اسلام لازم ملزوم ہے. ہم تو خوش قسمت ہے کہ ہم ایسے ملک کے باسی ہیں جو پاکستان ہے، پاک سرزمین ہے، جس میں جو ہے دلیر سپوت رہتے ہیں، جس کی مائیں دلیر ہیں، جس کے بیٹے دلیر ہیں، جس کی دلیر بہنیں ہیں. ہمیں اس بات پہ مان ہے. اور ہمارا جو دشمن ہے، ٹھیک ہے، وہ لرزتا ہے ہمارے نام سے. جو دین کا دشمن ہے، ہندوستان، انڈیا، جو مودی ہے، ہمیں اس کے خلاف محاذ پیدا کرنا ہے. جو دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچا رہا ہے. جو کشمیری بہن بھائیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ پورے ملت اسلامیہ کا دشمن ہے. تو ہم تو پاکستانی محب وطن قوم ہیں، دین اسلام سے محبت کرتے ہیں. دین اسلام کی روشنی ہمارے سینوں میں ہے، ایک جذبہ ہے، ایک دلیری ہے، ایمان کی طاقت ہے. تو وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں دیوانے کے خواب، وہ دیوانے کے خواب ہی رہیں گے. سمجھ آئیے بات. تو اس لیے ہم ملک سے محبت کرتے ہیں. پاک سرزمین سے ہمیں محبت ہے، پاک وردی سے، خاکی وردی پہ ہمیں فخر ہے. اور دلیر لوگ ہیں ہمارے میں. اور پاکستان آرمی جیسی کوئی آرمی نہیں ہے دنیا میں. اس لیے ہم لوگ پاکستان آرمی میں جانا چاہتے ہیں. میری زندگی کا مقصد ملک کی خدمت کریں. اس طرح بولیں نا آپ، سمجھ یہی بات، کانفیڈنس سے بولیں گے. جو آپ کے جذبات ہیں وہ آپ گفتگو سے باہر نکھرنے چاہیے، آنے چاہیے باہر. جی نیکسٹ آ جائیں آپ. جی کلیپنگ کریں اس کے لیے. اردو زبان سب سے پہلے 1751 میں بنی. اردو زبان میں پاکستان کے ہر صوبے میں بولی جاتی ہے. پاکستان کے ہر صوبے میں بولی جاتی ہے. یہاں کے صرف پاکستان میں نہیں بولی جاتی، دنیا کی تیسری اور چوتھی بڑی زبان ہے. یا وہ پتہ اقوام متحدہ کے جو عدالت کے مطابق دنیا کی چوتھی زبان یا تیسری بڑی زبان اردو زبان ہے. سب سے پہلی زبان کون سی ہے؟ آیا تھا کویشچن. چائنیز. سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ چائنیز ہے یا انگلش ہے؟ چائنیز ہے. جو چائنا زیادہ آبادی اس کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں ہندوستان کے بعد یہ 1.5 ارب کے قریب ہونے والی ہے. تو ابھی یہ دوسرے نمبر پہ اردو زبان آ جائے گی، مجھے لگتا ہے یہ تیسرے سے دوسرے پہ انگلش ہے.
اور تیسرے پہ یہ اردو زبان. لیکن جب اردو سمجھتے ہیں ہندوستان میں زیادہ آبادی نہیں تھی تو یہ زبان انگریزوں کو کلاس کرے گی انگلش کو. جی اردو زبان پاکستان کے 4 صوبوں میں بولی جاتی ہے. یہاں کے زیادہ تر بسنے والے لوگ بھی اردو زبان بولتے اور سمجھتے ہیں. اردو زبان میں بہت سارے الفاظ کا مجموعہ ہے جن میں فارسی عربی 60% عربی ہے اور 30% فارسی اور 10% پشتو اور دوسری زبانوں کا 60% فارسی ہے, 30% عربی ہے, 10% اس میں دیگر زبانوں کی دوسری زبانوں کا مجموعہ ہے. اور اس کے مطلب یہ ہے, اردو زبان کا مطلب ہے لشکر. اردو زبان ترکی زبان کا لفظ ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ. چلیں بیٹھ جائیں. آپ کا ٹاپک کیا بچے؟ آپ بول لیا نا آپ نے. نیکسٹ جو لڑکے ہیں کل یہ انشاءاللہ کریں گے, ٹائم ہمارا ہونے والا ہے. لاسٹ میں بھی ہم دعا مانگیں گے اللہ کے حضور, اور تھوڑا اردو زبان کے بارے میں آپ آگے آ جائیں, سارے آگے آ جائیں. اردو زبان کے بارے میں مزید میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آپ پہلی تو بات یہ کہ اردو زبان کا نام پرانا ریختہ تھا. ریختہ کہتے ہیں گری پڑی پریشان چیز. چونکہ اس میں دیگر زبانوں کے الفاظ منتشر داخل ہوئے ہیں اس لیے اس کو ریختہ کہا گیا تھا. اور 1790 سے لے کے 19ویں صدی کے سٹارٹ تک یہ زبان بنتی ہے, ڈھانچے اس کا بنتے ہیں, اور کم عمر زبان ہے. اتنا اس کا عرصہ نہیں ہوا, 19ویں صدی میں یہ زبان بن رہی ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ زبان بنی کدھر ہے اور اس پر حکومت کس کی تھی. تو شاہ جہان جو تھا بادشاہ, اس کی فوج کی وجہ سے یہ زبان بنتی ہے. مشرق وسطی میں سے یہ فوج نکلتی ہے, سنٹرل ایشیا جیسے کہتے ہیں. اور یہ اس کی فوج, اس کے لشکر نے آ کے دوآبہ میں گنگا اور جمنا جو ایریا انڈیا میں ہے اس جگہ پہ آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا اس کی فوج نے. اور اس کی فوج میں فارسی والے بھی تھے شاہ جہان کی فوج میں, اس کی فوج میں عربی والے بھی تھے, عربی بولنے والے. اس کی فوج میں پٹھان بھی تھے, پنجابی والے تھے, برج بادشاہ والے تھے, مختلف پراکرتیں, زبانوں کو لہجے ہیں پراکرت, ابرنشیں زبانوں کے یہ بھی لہجے ہیں. اس طرح سنسکرت والے بھی تھے. تو اس نے جب وہ لشکر آباد کیا تو اس میں ایک جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں بازار آباد کیا. وہاں پہ خیمے لگے. جب جو فوجی ہیں جاتے تھے اس کے لشکر کے خریداری کے لیے آپس میں, تو گفتگو کرتے تھے ٹوٹی پوٹی زبان میں. تو وہ ٹوٹی پوٹی زبان بعد میں کون سی زبان بنتی ہے؟ اردو زبان بنتی ہے. اردو میں فارسی کے 60% الفاظ ہیں, عربی کے 30% الفاظ اس میں شامل ہیں. اس طرح 10% الفاظ انگلش کے ہیں, پشتو کے ہیں, پنجابی کے ہیں, مختلف زبانوں کے ہیں. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں اس کی جنم بھومی پنجاب میں ہوئی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پنجاب میں نہیں دکن میں بنی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں دکن بھی نہیں ہے, پنجاب بھی نہیں ہے, کوئی اور مختلف نظریات ہیں. لیکن اصل جو اس کی جنم بھومی ہے, جو جس پہ زیادہ متفق ہیں لسانیات کے جو ماہر ہیں, ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں یہ گنگا جمنا کے درمیان یہ علاقہ تھا, دوآبہ جسے کہتے ہیں, اور اس جگہ پہ اس زبان کا ڈھانچہ بنتا ہے. تو یہ پنجاب کا ایریا تھا. اس کی ماں جو ہے پنجابی زبان ہے اردو کی. بعد میں نے بتایا کہ اردو زبان کا پرانا نام کیا تھا؟ ریختہ. ریختہ کا مطلب ہے منتشر چیز, گری پڑی پریشان چیز. ابھی چونکہ اردو زبان میں دیگر زبانوں کے الفاظ داخل ہوئے ہیں اس لیے اس کو ریختہ کہا گیا. اقبال کا اس کا شعر ہے غالب کا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, تو میر تقی میر غزل کا شاعر تھا. اور اردو غزل جیسی جو صنف ہے نہ وہ فارسی میں ہے نہ وہ عربی میں ہے. حالانکہ فارسی عربی بہت اچھی اور میٹھی زبانیں ہیں, لیکن اردو غزل جیسی جو صنف ہے نا وہ پیدا نہ کر سکتے. غزلیں وہاں بھی لکھی جاتی ہیں, وہاں فارسی میں بھی غزلیں ہیں, لیکن اردو غزل جیسی غزل نہیں لکھی گئی. جتنے خوبصورت تشبیہات, استعارات, ٹھیک ہے, اور لفظوں کو چناؤ اور سلاست, شیرینی, مٹھاس اردو زبان کی غزل میں ہے, کسی زبان کی غزل میں نہیں ہے. پھر آپ کو بتایا میں نے کہ لفظی مطلب اس کا کیا, ترکی زبان کا یہ لفظ مطلب ہے لشکر. اردو مولا اس کا مطلب, مولا کہتے ہیں اگلا حصہ, لشکر کا اگلا حصہ. لشکر کیسے کہتے ہیں؟ فوجی دستہ جو پیدل جاتا ہے, سفر کرتا ہے, انفینٹری جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انفینٹری پیدل دستہ, پیدل فورس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدل چلنے والے یا پیدل چلنے والوں کی زبان, لشکر کا اگلا حصہ. اتنا خوبصورت اس کا زبان کا مطلب ہے. اور پھر بعد میں اس کا جو نام ہے صرف اردو رہ گیا. پھر تجربات کیے, زید بخاری تھا, اس نے پاکستان کی وجہ سے قومی زبان جو اردو زبان ہے تو پاکستانی کیا, جس طرح جاپان میں جاپانی, چائنا میں چائنیز, ٹھیک ہے. تو اس نے سوچا کہ ابھی پاکستان ہے تو قومی زبان ہے تو پاکستانی اس کا نام رکھا جائے, لیکن وہ چل نہ سکا.
ہندوستانی اس کا نام رکھا گیا، ہندوستانی وہ بھی نہ چل سکا، تو اردو کے نام سے یہ زبان مشہور ہوتی ہے، اردو زبان جو ہے۔ تو اردو زبان میں مختلف جو ہے نا بڑے بڑے ادیب اور شعراء پیدا ہوئی ہے، اور اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے نہ چاہنے والوں نے بھی اس کی ترقی میں رول ادا کیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو انگریز ہیں، جن کا مقصد کوئی اور تھا، ٹھیک ہے، جن کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے پہ قبضہ کیا جائے ہندوستان پہ، وہ اس غرض سے آئے تھے، ان لوگوں نے بھی اس کی ترقی میں رول ادا کیا ہے۔ دہلی کالج بنایا 1922 میں یا 25 میں، پھر فورٹ ولیم کالج کلکتہ وہ بنایا۔ فورٹ ولیم جو انگریز تھا، جو پہلا پرنسپل تھا، ڈاکٹر گلکرسٹ اس کا نام تھا، ڈاکٹر گلکرسٹ جیسے بندے منتخب کیے، پھر ٹرانسلیشنیں کرائی گئی اردو زبان میں، انگریزی کی کتابوں کی، فارسی کی کتابوں کی۔ اس طرح ان کی ترقی میں، یعنی کہ اردو زبان کی ترقی میں انگریز کا جو اس کے دشمن ہے ایک لحاظ سے، اس نے بھی رول ادا کیا ہے۔ تو یہ اردو زبان بہت خوش قسمت زبان ہے، اس میں لچک بہت زیادہ ہے، دیگر زبانوں کے الفاظ اس میں آ رہے ہیں، پھر اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ کم عمر زبان ہے لیکن دنیا کی بہت تیزی سے پھیلنے والی زبان ہے۔ میں نے بتایا کہ انشاءاللہ یہ دوسرے نمبر پہ آ جائے گی۔ ابھی اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اردو تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ہے، لیکن یہ جلد از جلد انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ آ جائے گی۔ امریکہ میں بھی اردو بولنے والے بہت بڑی تعداد ہے، پاکستانیوں کی، ہندوستانیوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اردو زبان سے ہمیں پیار ہے، اردو زبان ادب میں بہت کام ہوا ہے۔ کسی دن انشاءاللہ فن پہ بات کریں گے، فن لطیفہ پہ اور مفیدہ پہ بات کرتے ہوئے ہم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقدرنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات بالخیرات بعد الممات انک مجیب الدعوات رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا کافی المعاملات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا غثنی یا غثنی یا غثنی یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وآلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ۔ بس آپ سب سے میں یہ کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو عقیدت و محبت ہے نا، اس کا اظہار بھی کیا کریں۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ علیہ وسلم اونچا پڑھا کریں۔ سمجھ، یہ واجب ہے پڑھنا، اس دل میں پڑھنا واجب ہے، اونچا پڑھیں گے محبت کا اظہار ہے۔ اس طرح کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا شخص کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا۔ ڈیلی آپ 1000 دفعہ درود شریف پڑھیں کم سے کم، اور جو شخص 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے وہ شخص مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینا مرنا ہے ہم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جینا مرنا ہے۔ اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگتے ہیں درود شریف پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والی بنا دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ بار بار حاضری نصیب فرما دیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھ کے دعا مانگیں، خانہ کعبہ کے سامنے اور حجر اسود کے سامنے بوسہ دیتے ہوئے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ایسا موقع لائے اور جلد از جلد ہمیں عمرے کی سعادت نصیب ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔